اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابی وامہ واخیہ وبنی وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعد لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من احب حسینا فقد احب اللہ وعلی من ابغض حسینا فقد ابغض اللہ صلوات بر محمد عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ بھی جان لو کہ جو حسین سے دشمنی رکھے گا بغض رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا اور بغض رکھے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ ادا ہے، یہ ماہ بکا ہے، یہ عزاداری امام سید الشہداء ہے۔ امام کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اور امام کو یاد کر رہے ہیں۔ امام کے لیے یہ گریہ گزاری ہے، امام کے لیے یہ مجلس اور ماتم ہے۔ امام سے محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم ان کی یاد دلوں میں بسائے رکھے ہیں اور ان کی یاد میں سبیلے لگا رہے ہیں، ان کی یاد میں فرش بچھا رہے ہیں، ان کی یاد میں مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے اور یہ تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ کو حسین سے محبت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے حسین سے محبت کر لی تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ امام کی عزاداری میں، امام کی راہ میں، جہاں پر امام کی تعلیمات کو نشر کیا جاتا ہے، وہاں پر جہاں پر امام کے نام پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، وہاں پر کسی نہ کسی اینگل سے اگر ہم نے امام سے خدا نخواستہ دشمنی رکھی تو پھر اللہ جو ہے ہمیں دشمن رکھے گا۔ اللہ کی محبت کامیاب ہونے والی ہے، اور اللہ جس سے دشمنی رکھ لے اس کی زندگی دنیا میں بھی خراب ہوگی اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ اگر دنیا آخرت کی زندگی چاہتے ہیں تو حسین سے محبت کرنا ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ حسین سے محبت نہیں ہے تو دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ عزیزان گرامی، امام سے محبت، کل ہم نے عرض کیا تھا
کہ امام سے محبت اور امام کی عزاداری یہ ہے کہ امام کے غم کو بھی یاد کیا جائے اور امام کے مقصد پر بھی چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام کی راہ پہ چلنا، امام سے محبت کرنا آسان ہے، لیکن امام کی راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ محبت کا اظہار کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے امام حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت پر آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اپنے اندر چینجنگ لانی ہوگی، اپنے کو آمادہ کرنا ہوگا، اپنے کو تیار کرنا ہوگا، اپنے کو پرہیزگار بنانا ہوگا، اس لیے کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ امام والے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا نے ظاہری طور پہ اب امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ امام کے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب امام کے چاہنے والے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھے گی تو کہے گی ہاں یہ امام کے چاہنے والے ہیں۔ اگر اچھا کردار ہم نے پیش کیا تو اچھے تصور حسین کے لیے بنیں گے۔ عزاداری اگر بہترین طریقے سے کی گئی، جو گائیڈ لائن ہے، جو امام چاہتے ہیں، امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں اگر ہماری محبت کا دم بھرتے ہو تو آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، آپس میں ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے دعوی محبت امام حسین علیہ السلام کیا ہے تو اپنی صفوں میں اتحاد کرنا ہوگا، تب تو ہم حسینی ہیں، تب تو ہم امام والے ہیں، ورنہ صرف دعوی ہی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ میرے بھائی کا راستہ ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ کا راستہ ہے۔ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں یہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ ہے۔ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں یہ میرے نانا جناب رسول خدا کا راستہ ہے۔ حسین تنہا نہیں جا رہے ہیں، حسین اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، حسین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اگر مولا حسن ہوتے تو یہی راستہ اختیار کرتے، اگر مولا علی ہوتے تو یہی راستہ اختیار کرتے، اگر رسول اللہ ہوتے تو یہ راستہ اختیار کرتے۔ میں نکل رہا ہوں، اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو پیغام دیتے جا رہے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرا قیام جو کچھ ہے، یہ فقط میرا نہ سمجھنا، یہ میرے بھائی کا بھی یہی پیغام ہے، میرے بابا کا بھی یہی پیغام ہے، میرے نانا کا بھی یہی پیغام ہے۔ کیا ہے؟ امر بالمعروف، سماج کو اچھائیوں کے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ میرا راستہ یہی ہے کہ سماج میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں سے روکتے رہنا۔ اس کام کو اگر کیا تو تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی، تمہارے عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے گھروں میں بھی برکت ہوگی، تمہارے سماج میں بھی برکت ہوگی، اور تمہاری زندگی خوشحال زندگی ہوگی، ہر طرف امن و امان ہوگا، اور آخر وقت بھی تمہارا جو ہے ایمان پر ہوگا۔ اور اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو روزی سے برکت چلی جائے گی، حاکم ظالم مسلط ہو جائے گا، فریاد کرتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور آخر وقت پر تمہارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ کل ہم نے کہا تھا کہ دو چیزیں تو ہم برداشت کر لے جائیں گے، روزی میں اگر تنگی آ گئی، برکت نہیں ہے، پھر بھی
چل جائے گا. اگر ظالم و جابر حکومتیں آ گئیں برداشت کر لے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا آخری وقت بیکار ہو گیا، موت کا لمحہ جو آنے والا ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اگر ہمارا آخری وقت کامیاب ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں. اور آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ اتنا دشوار ترین زمانہ ہوگا کہ ہاتھوں پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ کر اس کی حرارت کو برداشت کر لے جانا یہ آسان کام ہوگا، لیکن انسان آخری زمانے میں ایمان بچا لے جائے یہ بڑا مشکل کام ہوگا. آج ایسا ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ ظالم حکومتیں مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ روزی روزگار میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ آج ظالم حکومتیں یہاں تک مسلط ہو گئی ہیں کہ ہر عبادت گاہ بند ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے مندر ہو، چاہے گرودوارا ہو، چاہے چرچ ہو، جو کچھ عبادت گاہیں ہیں بند ہے. یہاں تک مسلط ہو چکی ہیں اور ہم ہیں تڑپ رہے ہیں، ہم ہیں بے چین ہیں. عزیزان گرامی، ایسے ماحول میں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی کرنٹ بات ہے. آزادی نہیں ہے، ظالم حکومتیں عالمی سطح پر یہاں تک ہو آ چکی ہیں کہ اب عبادتوں سے روکا جا رہا ہے. مسجد میں نماز نہیں، امام بارگاہ میں مجلس نہیں. لکھنؤ والے تڑپ رہے ہیں، گھر میں بھی تعزیہ رکھنا دشوار ہے. آج کل بے جواد صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کیا ہے ہر سال کہ ہم دھرنے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. گھر میں تعزیہ رکھنے کے لیے بھی حکومت منع کر رہی ہے. جبکہ دیکھا جائے ٹرین میں گیدرنگ ہو رہی ہے، فلائٹ میں گیدرنگ ہو رہی ہے، شاپنگ مال میں گیدرنگ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن عبادت کے نام پر کسی کو گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں. ظالم حکومتیں مسلط ہو گئی، یہ تو ہم برداشت کر لے جا رہے ہیں. بھئی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم گھر میں پڑھیں گے. اول وقت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، ہم گھر میں پڑھیں گے، کوئی روکنے والا ہے؟ ہم گھر میں عزاداری کریں گے، کوئی روکنے والا ہے؟ ہم تنہا امام کو یاد کریں گے. اور یہ یاد رکھیے گا، جتنی آپ کو تنہائی محسوس ہوگی اتنی ہی غربت امام آپ کو یاد آئے گی. جتنا آپ تنہا کیے جائیں گے، جتنا آپ اکیلے ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو اہل بیت ہونے والے ظلم و ستم یاد آتے رہیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب گیدرنگ ہوتی تھی تو ہم اتنا یاد نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے میں بزی رہتے تھے کہ ہماری انجمن کا نمبر کب آئے گا، تب ماتم کریں گے. ابھی ماتم ہونے دو، ہمارا نمبر آئے گا تب ہم ماتم کریں گے. لیکن جب آپ تنہا ہوں گے، سبیلوں پہ پانی دیکھیں گے آپ کو حسین یاد آ جائیں گے. آپ تنہا ہوں گے، کسی پہ مصیبت دیکھیں گے آپ کو حسین یاد آ جائیں گے. آپ تنہا ہوں گے، کالے کپڑے دیکھیں گے آپ کو حسین یاد آ جائیں گے. آپ تنہا ہوں گے، آپ علم دیکھیں گے آپ کو حسین یاد آ جائیں گے. یہ ظالم حکومتیں جتنا تنہا کرتی جائیں گی اتنا ہی ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے. یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد ظالم حکومتوں نے علی کو تنہا کر دیا، کوئی ادھر پہ نہ جائے. آج ہم لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں نا تنہائی. ہم لوگ تڑپ رہے ہیں نا کہ کھل کر نہیں کر پا رہے ہیں عزاداری. جتنا ہم تڑپیں گے، جتنا سختیوں کو ہم برداشت کریں گے، اتنا ہی اہل بیت سے ہونے والے ظلم و ستم ہمیں یاد آئیں گے،
ان مدینے والوں سے پوچھو جن کے اوپر بندشیں تھیں کہ کوئی دروازے علی پہ نہ جائے۔ ہر دور کے ظالم و جابر و حاکم نے لوگوں کو امام وقت سے دور رکھا ہے۔ یا نہیں جانا، مسئلے مسائل ہیں تو جنہیں ہم نے بنایا ہے ان تک آؤ۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے امام سے پڑھا ہے وہی درباری بنا دیے گئے، اور جنہیں اللہ نے پڑھا لکھا کے بھیجا تھا انہیں کو تنہا کر دیا گیا۔ تو اس دور میں ہمیں اہل بیت زیادہ یاد آئیں گے، ان کی مظلومیت یاد آئے گی، ان کی تنہائی یاد آئے گی، ان کی تعلیمات یاد آئے گی، ان کی مشکلات یاد آئیں گی کہ اہل بیت اطہار نے کتنی مشکلات برداشت کی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اہل بیت سے محبت تھی وہ کوئی نہ کوئی کوشش کر کے اہل بیت سے ضرور ملتے تھے، چاہے جتنا بڑا امتحان دینا پڑتا تھا۔ ظالموں کا دور تھا، زیارت پہ پابندی تھی، اتنا بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا کہ لوگ اپنے گھر کے سارے اسباب بیچ کے زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن ٹیکس دیتے تھے اور زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جن کے دلوں میں محبت امام حسین تھی، ظالموں نے کہا اگر حسین کی قبر کی زیارت پہ جانا ہے تو اولاد کو قربان کرنا ہوگا۔ دو لوگ آئیں، ایک شہادت پہ فائز ہوں، دوسرا زیارت کے لیے جائے۔ لوگوں نے کیا۔ ظالم و جابر حکومتوں نے کہا جس کو زیارت پہ جانا ہے اپنا ایک ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے پھر جائے۔ لوگوں نے برداشت کیا، اس لیے کہ محبت تھی۔ آج ہم لوگوں نے بھی برداشت کیا یا نہیں کیا ہے؟ مختصر مجمع ملے، لیکن موقع ملے تو کم لوگ ہی کی پرمیشن ملے، لیکن ہو تو۔ عزیزان گرامی، اگر اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہ انسان چلے گا زندگی کامیاب ہے۔ اس مشکل ماحول میں ہم سب کو حسینی کردار پیش کرنا ہے۔ آج کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے۔ اچھے اچھے بزرگ، اچھے اچھے بندے مومن، اچھے اچھے عزادار، اچھے اچھے لوگ ایک جھٹکے میں کرونا کے بہانے سے چلے گئے۔ نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ دفن ہے، نہ مجلس، نہ کاندھا دے پائے، نہ مٹی ڈال پائے، کچھ نہیں۔ ایسے پورا شوق ماحول میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی ذمہ داریوں کو ادا رکھیں۔ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حسینی وہی ہے جو ہر لمحہ تیار رہے راہ حسین پہ چلنے کے لیے۔ راہ حسین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت نماز ہے تو نماز۔ راہ حسین پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم دکھ رہا ہے تو مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ ہم نے کہا راہ حسین کا مطلب فقط حسین کا راستہ نہیں ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں نکل رہا ہوں، میں اسی راستے پہ جا رہا ہوں جس راستے پہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ تھے، میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ میرے بابا علی تھے، میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ میرے نانا تھے۔ میرا راستہ تنہا نہیں، میں انہی کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں قوم کو جگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ قوم سوئی ہوئی ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر شرابی یہ حاکم بن گیا اور قوم سو رہی ہے۔ یہ نماز کا مذاق اڑانے والا، یہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والا، لوگ اس کو حاکم سمجھ رہے ہیں، قوم سو رہی ہے۔ میں اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس بیداری کے لیے ہمیں جو بھی امتحان دینا پڑے، حسین نکل چکے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، حسین چھوڑ دیں گے۔ گھر چھوڑنا پڑے گا، حسین چھوڑ دیں گے۔ بیٹی سغرا کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیں گے۔ دوست احباب کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیں گے۔ لیکن اب حسین اس امت کو بیدار کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جگانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر عزادار کو دو
باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ہم نے کہا تھا عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ غم حسین بھی رہے اور مقصد حسین بھی رہے، غم حسین بھی مناؤ اور مقصد حسین پہ بھی چلو۔ ہر عزادار کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے، ایک ہے مولا علی کی ہاں اور ایک ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی نا۔ ایک ہے مولا علی کا رسول اللہ کو مدد کا وعدہ دینا کہ ہم تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایک امام حسین علیہ السلام کی نا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ دو چیزیں ہر عزادار کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان دو چیزوں کو اپنانا بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ جب آئے اور تبلیغی کام شروع کیا، خدا پرستی، وحدانیت، توحید کا پرچار اور اعلان اور اپنی رسالت کا جب کام انہوں نے شروع کیا تو کفار و مشرکین نے کہا نہیں نہیں، یہ سب کام نہیں ہوگا، ہمارے خدا کافی ہیں، تمہارے نہیں۔ یہاں تک بھی معاملہ ہوا کہ ہم 360 کو مان لیں، تمہارے ایک کو بھی مان لیں گے، لیکن رسول اللہ کا یہ کہنا تھا نہیں، ہمارے ایک کو مانو، 360 کو چھوڑو۔ یہ معاملہ یہاں نہیں ہے، کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 360 کو مان رہے ہیں، تمہارے ایک کو اور مان لیں گے۔ رسول اللہ کا کہنا تھا نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑو، ایک خدا کو ماننا ہے۔ کہا ہم 360 کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر چاہو تو ایک کو ملا سکتے ہیں، انہیں چھوڑ کے ایک کو مان نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ کہا توحید کا اقرار کرو، کفار و مشرکین نے کہا نہیں چاہیے۔ کہا خدا پرست بن جاؤ، کہا یہ نہیں چاہیے۔ کہا خدا کی عبادت کرو، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ہم اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہماری رسالت کا اقرار کرو، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کہہ رہے تھے یہ کرنا ہے، کفار و مشرکین کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، کہا میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تبلیغ کار رسالت کے لیے آیا ہوں، تم میں کون ہے جو میرے کاموں میں میرا مددگار بنے گا؟ سارے بیٹھے رہے۔ ایسے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ کون ہے جو میرے کاموں میں میرا مددگار ہو؟ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کون میرا ساتھ دے گا؟ مولا نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کا ساتھ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی علیہ السلام نے دیا۔ اس دعوت میں مولا علی کا ساتھ دینا یعنی کہ ہاں کرنا، اس کا مقصد یہ تھا تبلیغ کار رسالت میں میں ساتھ دوں گا، توحید پرستی میں میں ساتھ دوں گا، اعلان نبوت میں میں ساتھ دوں گا، کفار و مشرکین کے مقابلے میں میں ساتھ دوں گا۔ اور جب علی نے ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کر دیا اور اعلان کر دیا تو سارے کفار و مشرکین جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ کہا تمہارا بھتیجا کون سا دین لے کے آ گیا، ہمارے خداؤں سے چھڑوا رہا ہے، جس کو ہم نے برسوں پوجا ہے اس سے چھڑوا رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے، اسے ہم آفر دے رہے ہیں، اس سے کہو رک جائے، ہم یہ اتنا دے دیں گے، جو مانگے وہ دے دیں گے، جو کہے وہ کر دیں گے، لیکن یہ تبلیغ رسالت کا کام انجام نہ دے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کا زندگی سے خاتمہ کر دیں، اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اچھا نوجوان دیتے ہیں۔
रसूल अल्लाह ने उन लोगों को भगाया, कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि हम अपने भतीजे को दे दें, तुम उन्हें मार डालो और तुम्हारे बच्चे को हम पालें। बल्कि रसूल के साथ देते हुए जनाब अबू तालिब ने कहा, अरे भतीजे, हम तुम्हारी मदद का वादा करते हैं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। रसूल के कामों में जब बाप और बेटे ने मदद का वादा कर लिया तो यही कुफ्फार और मुशरिकीन नाकाम होकर जनाब अबू तालिब की शान में गुस्ताखियाँ करने लगे। तो एक अली की हाँ, ये हर अज़ादार को याद रहना चाहिए। दावत ज़ुल अशीरा में अली का लब्बैक कहना यानी रसूल अल्लाह का साथ देना है। आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, हम साथ हैं। आप नमाज का हुक्म पहुँचाएँगे, हम साथ साथ हैं। आप रोज़े का हुक्म देंगे, हम साथ साथ हैं। आप हज का पैगाम देंगे, हम साथ साथ हैं। आप अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करेंगे, हम साथ साथ हैं। हमने वादा कर लिया है, अब साथ साथ रहेंगे। हर अज़ादार को मौला अली के चाहने वाले को मौला अली के इस इकरार को याद रखना है कि मौला ने कहा हम साथ देंगे। हर अली वाला इस पर चलने की कोशिश करे। और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ना है। यजीद जब तख्त पे बैठा है उसने सबसे बैअतें ली हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हम यजीद जैसे की बैअत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ना नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नो, ये याद रहना चाहिए कि हम जो है यजीद की बैअत नहीं करेंगे। हर अज़ादार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये ना याद रखना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि हम भी इसी नाम में शामिल हैं। इसलिए कि हुसैन ने फरमाया था, मिसली ला युबायो मिसलक, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं करेगा। अब अज़ादार मौला अली की हाँ यानी इस्लाम की दावत में आपको मदद करनी है, इस्लाम के रास्ते पे आपको मददगार बनकर आना है, इस्लाम की तालीमात को नश्र करने में आपको मददगार बनकर आना है, इस्लाम के प्रचार में जो है आपको मददगार बनकर आना है, इस्लाम को फैलाने में आपको सहारा बनना है। और हर अज़ादार को इमाम हुसैन की ना याद रखने का मतलब ये है कि हर दौर के यजीद की जो है जालिम जाबिर हुकूमतों से इनकार करना है। और जालिम और जाबिर हुकूमत यजीद जैसे, यजीद में क्या खराबी थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो नमाज़ पढ़ने दे रहा था, इमाम को रोज़ा रखने दे रहा था, इमाम को हज करने दे रहा था, कहाँ रुकावट पैदा कर रहा था? इमाम चाहते तो आराम से नमाज़ पढ़ते, मस्जिद नबवी में चाहे जितनी नमाज़ पढ़ते, यजीद ये नहीं रोक रहा था। ये तो आज के यजीद हैं। कल के यजीदों में और आज के यजीदों में फ़र्क इतना है, कल के यजीदों ने नमाज का मजाक उड़ाया है, आज की यजीदी नमाज से रोक रहे हैं। मस्जिदें बंद हैं, इबादत गाहें बंद हैं, ये आज के यजीद काम कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो रहते, लेकिन नहीं, इमाम ने कहा नहीं, ऐसे की हुकूमत ही बर्दाश्त नहीं है जो जालिम हो, जाबिर हो, जो नमाज का मजाक उड़ाए, जो कुरान का मजाक उड़ाए, जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाए। ऐसे की हुकूमत हुसैन नहीं बर्दाश्त करते। जबकि हुआ क्या, यजीद के ज़माने में लोग बिके हैं, लोगों ने हुकूमत यजीद कबूल की है, लोगों ने बैयत कबूल की है। हम इमाम के चाहने वाले हैं और इमामत के मानने वाले हैं। हम दुनिया में सबसे आला कौम है, हम वो कौम है जिसका मुकाबला ना हमसे पहले कोई कर सका है और ना आने वाली कोई कौम हमारा मुकाबला कर सकेगी। इसलिए कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैन ने बतलाया कि मैं यजीद की बैयत इस वक्त इनकार कर रहा हूँ
جب مسلمان بیعت کر چکے ہیں، جب صحابہ بیعت کر چکے ہیں، جب نمازی بیعت کر چکے ہیں، جب حاجی بیعت کر چکے ہیں، یہ سب یزید کے ہاتھوں پہ بک چکے ہیں، ایسے میں حسین ہے جو بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین بتلا رہے ہیں کہ اگر جیسا یزید آ جائے تو مجھ جیسے جتنے ہوں گے کبھی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پر محمد مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یعنی کہ نماز کی اہمیت رکھنے والا، یزید جیسا یعنی کہ نماز کی بے حرمتی کرنے والا، مجھ جیسا کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والا، یزید جیسے کا مطلب ہے قرآن کا مذاق اڑانے والا، مجھ جیسے کا مطلب ہے دیندار بننے والا، یزید جیسے کا مطلب ہے دین کا مذاق اڑانے والا، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے چاہے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بیعت یزید کے لیے کبھی تیار نہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہم عزاداری امام کر رہے ہیں، کوشش کیجیے کہ امام کی راہ پہ بھی چلیں، امام کی تعلیمات کو بھی نشر کریں، امام کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو امام کا ساتھ دیں گے۔ امام کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، امام کا ساتھ دینے کا مطلب ہے دین کے وقار کو پامال نہ ہونے دیا جائے، امام کا ساتھ دینے کا مطلب ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھا جائے، امام کا ساتھ دینے کا مطلب ہے جتنے امام کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، امام کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی راہ پہ چلنے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام عزا ملے ہیں، یہ ہمیں بدلنے کا موقع ملا ہے، یہ ہمیں عمل کرنے کا موقع ملا ہے، یہ ہمیں تیار ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس پر آشوب دور میں جب وبا کا بہانہ بنا کر لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے، ایسے میں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہر واجبات کو ہم ادا کر کے ہمیشہ تیار رہیں، اور جتنی سختی ہوتی جائے گی اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ آج ہمیں محدود کر دیا گیا ہے، آج ہمیں جو ہے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، کھلے طور پہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہمیں مجبور کیا جائے گا اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہم اہل بیت سے کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، ہم تنہا ہوں گے تو بھی ذکر حسین کریں گے، ہم گھر میں ہوں گے پھر بھی ذکر حسین کریں گے، ہمیں موقع مل جائے گا تب بھی ذکر حسین کریں گے، اور جتنا تنہا ہوتے جائیں گے، جتنا سختیاں ہم پر ڈالی جائیں گی، اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے، اتنا اہل بیت پہ ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کرتے جائیں گے۔ کیا آپ کو مدینہ یاد نہیں ہے؟ آپ اس ماحول میں تڑپے ہیں نہیں تڑپے ہیں؟ کتنے ایسے دوست احباب عزیز و قارب تھے جو کورونا کا بہانہ لے کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، نہ غسل ہوا، نہ کفن ہوا، نہ دفن ہوا، اور آپ تڑپ کے رہ گئے کہ میں شریک نہیں ہو سکا۔ کتنی دوستی تھی، کتنی محبت تھی، کتنی رقابت تھی، تڑپ کے آپ رہ گئے کہ ہم شریک نہیں ہو پائے، جا نہیں سکے، پابندیاں تھیں، آپ یہی کر کے تڑپ رہے ہیں۔ آؤ آپ کو میں مدینہ لے چلتا ہوں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد دروازے سیدہ پہ آگ لگائی گئی ہے، یہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرایا گیا ہے۔ اس علی کے دل سے پوچھو کیا گزری ہے کہ جس علی نے اپنی شریک حیات کے اوپر یہ ہوتا ہوا ظلم دیکھا ہے اور مدینے والوں کی تنہائی دیکھی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، امام کو اتنا تنہا کر دیا گیا تھا کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور امام کی شریک حیات کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، محسن شہید ہو گئے، معصوم بچے حسن حسین زینب میں کلثوم اس منظر کو کیسے برداشت کر رہی ہوں گی؟ ارے جس بابا کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ہوا تھا، آج میرا بابا اتنا
تنہا ہو گیا ہے۔ جتنا ہمیں تنہا کرتے جاؤ گے اتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں مدینہ یاد ہے، اسی مدینے میں فاطمہ شہید کر دی گئیں۔ علی کے دل سے پوچھو، رات کی تنہائی میں غسل کفن دیا ہے۔ علی کے دل سے پوچھو کہ اپنی شریک حیات کو ثبوت لحد کرنے کے بعد قبر کے نشان کو مٹا دیا۔ ارے علی کے دل سے پوچھو، جس بیوی کو جتنا چاہتے تھے اس کی قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا گیا۔ ظالموں کا ہجوم ہے۔ مدینہ جو ہے علی سے جو ہے ناراض ہے، علی سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسن و حسین ہیں۔ رات کی تاریکی میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ کتنے لوگ شریک ہوئے؟ کیا ہر چاہنے والے شریک ہو سکے؟ یہ رسول اللہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 3 دن تک رسول اللہ کا جنازہ پڑا رہا۔ ارے اس دور میں جو بھی مرا ہے یہی کہے کہ سکون تو ملا کہ رسول اللہ کے لاشے میں بھی جو کوئی زیادہ نہ آ سکے، جناب فاطمہ زہرا کے غسل و کفن و دفن میں زیادہ نہ آ سکے۔ اور بات تو آگے بڑھتی ہے کہ علی جیسا مولا جب اس دنیا سے گیا تو حسن حسین نے غسل دیا اور جنازے بھی کئی تیار کیے گئے۔ حسن مجتبیٰ کے دل سے پوچھو کہ رات کی تاریکی میں 3 جنازے تیار کیے گئے، ایک مدینے کی جانب بھیجا گیا، ایک کوفے کی جانب، ایک نجف کی جانب۔ مولا آپ نے اپنے ماں کی لحد کو بھی چھپایا تھا، مولا آپ پر امتحان سخت ہو کہ اپنے بابا کی مزار کو بھی چھپا رہے ہیں۔ حسن سے پوچھا گیا آپ نے اپنے بابا کی مزار کو کیوں چھپایا؟ کہا میں نہیں چاہتا۔ وہی جواب تھا جو مولا علی کا تھا۔ مولا علی نے قبر سیدہ اس لیے پوشیدہ رکھی، کوئی قبر سیدہ کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائے۔ حسن و حسین جیسے بیٹوں نے اپنے بابا کا مزار اسی لیے چھپا دیا کہ کوئی ظالم میرے بابا کے روضے کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائے۔ اے عزادارو، یہاں بھی 2 تنہائیاں ہیں۔ اور پھر وہ مدینہ تو یاد ہے نا کہ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، بھائی نے بھائی کو غسل دیا، جنازہ اٹھا، دنیا کا واحد جنازہ ہے کہ جنازہ اٹھا تو ظالموں نے تیروں کی بارشیں کر دی۔ اے عزادارو، ہمیں جتنا تنہا کرو گے اتنا ہم اہل بیت کو یاد کریں گے۔ اے مولا حسن، آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارشیں ہوئی، یہ مدینہ تھا۔ اور آپ کا بھیا حسین جو کربلا کے میدان میں حسین کے اوپر تیروں کی بارشیں کی گئیں، حسن کے جنازے پہ تیر لگے، حسین کے لاشے پہ تیر لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو کاروبار زندگی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں عزاداری امام ہو رہی ہے، جو جو ماتمداران امام ہے، جو محبان اہل بیت ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، سب کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت جہاں جہاں ہیں، جس شکل و صورت میں ہیں، ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرما۔ پروردگار اپنے وعدے آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ایمان کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت